بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واما ما ينفع الناس فيمكث فی الارض۔ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا قرآن مجید برہان رشید میں کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، وہ زمین پر باقی رہتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جہاں خیر خواہی ہے وہاں دین ہے، اور جہاں دین ہے وہاں ضرور برضرور خیر خواہی ہے۔ تو یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بلائی کا جذبہ رکھیں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اس سے بندے کا دین مضبوط ہوتا ہے اور ایک معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو تو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کی خیر چاہنے والے تھے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، کس طرح ایک دوسرے کا احساس کرنے والے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ شرح صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا گیا کہ آپ نے 300 درہم کا ایک گھوڑا خریدا۔ تو جب گھر لے کر آئے تو اہل خانہ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر 400 روپے کا 400 درہم کا بھی مل جاتا تو وہ بھی بہتر تھا۔ آپ فوراً اٹھے، 100 درہم لیا اور اس مالک جو گھوڑا جس سے خریدا تھا اس کے پاس گئے، فرمایا کہ یہ جو ہے تیرا جو گھوڑا تھا وہ تھا تو 400 کا، میں نہیں چاہتا تجھے نقصان ہو، اس لیے میرے اہل خانہ نے کہا اگر 400 کا بھی مل جاتا تو بہتر تھا، یہ لو 100 درہم تمہارا اور بنتا ہے، میری طرف رکھ لو۔ اتنا وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے والے تھے۔ پھر چند دن گزرے تو دوست احباب آئے دیکھنے کے لیے، جب انہوں نے گھوڑے کو خریدا، دیکھا انہوں نے گھوڑے کو تو کہنے لگا اگر یہ 500 درہم کا بھی مل جاتا تو جریر بن عبداللہ یہ بہتر تھا۔ تو آپ پھر اٹھے، 100 درہم پھر اس کے پاس لے گئے۔ چند دنوں کے بعد مدینہ شریف کے پاس ہی ایک میدان تھا، وہاں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس گھوڑے نے جو ہے میدان چت کر لیا، اول پوزیشن حاصل کی۔ تو ساتھیوں نے، دوستوں نے اور دیکھنے والوں نے کہا کہ اگر یہ گھوڑا جو ہے وہ 800 درہم کا بھی مل جاتا تو یہ بہتر تھا جریر بن عبداللہ کے لیے۔ آپ فوراً اٹھے اور جا کر اس شخص جس سے آپ نے گھوڑا خریدا تھا 300 درہم اور جا کر اس کو دے آئے۔ ایسے لوگ تھے، ایسے وہ ایک دوسرے کا احساس اور خیال رکھتے تھے، ایسے خیر خواہی چاہتے تھے تاکہ جو ہے وہ معاشرے میں ایک حسن پیدا ہو، تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو اس طرح کے اور بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ روایت ملتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلی امتوں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک کھیت خریدا، ایک زمین کا قطعہ خریدا۔ اس نے سوچا کہ اس میں ذرا گہرا کر کے میں ہل چلاتا ہوں تاکہ میری فصل اچھی ہو اور مجھے زیادہ نفع ملے۔ جب اس نے گہرا کر کے ہل چلایا تو اس میں سے ایک صندوق نکلا، اس میں سونے اور چاندی کے زیورات تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میرے تو نہیں بنتے، اس لیے کہ میں نے تو کھیت خریدا ہے، میں نے تو صندوق نہیں خریدا۔ وہ شخص کے پاس گیا جس سے اس نے کھیت خریدا تھا کہ میاں یہ اس کھیت سے ایک صندوق ملا ہے جس میں سونے اور چاندی کے زیورات ہیں۔ اس نے کہا دیکھو میں نے زمین تمہیں دے دی ہے، اس سے جو بھی تمہیں نفع حاصل ہوگا وہ تیرا ہے، لہٰذا وہ تمہارا بنتا ہے۔ اب دونوں میں بحث اس بات پر چل پڑی، وہ کہے کہ یہ تیرا حق ہے، دوسرا شخص کہے کہ یہ تیرا حق ہے۔ جب دونوں میں کوئی سلجھاؤ نہ ہوا تو وہ قاضی وقت کے پاس چلے گئے۔ اب یہ ایک انوکھا مقدمہ تھا۔ ہمارے مقدمے تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم حق لینے کے لیے قاضی عدالت کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا مقدمہ تھا، یہ حق دینے کے لیے جو ہے وہ قاضی کے پاس گیا۔ جب قاضی صاحب نے دونوں سے پوچھا بھی تمہارا کیا معاملہ ہے، انہوں نے بتایا کہ ایسے میں نے اس سے کھیت خریدا تھا اور اس میں سے صندوق نکلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے صندوق تو نہیں خریدا، میں نے تو کھیت خریدا ہے، یہ حق اس کا ہے، اس صندوق پر حق اس کا ہے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے اس کو کھیت دے دیا ہے، اب جو بھی اس سے نفع برآمد ہوگا، نفع حاصل ہوگا وہ اس شخص کا ہے، لہٰذا یہ تو قاضی صاحب جو تھے وہ زیرک آدمی تھے اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ انہوں نے کہا بات یہ بتاؤ کہ تمہارے کوئی اولاد ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی، ایک نے بتایا میرے ایک بیٹی ہے، دوسرے نے بتایا کہ اتفاق سے میرے ایک بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے کرو تم دونوں اچھے انسان ہو، اچھے لوگ ہو، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایسے کرو دونوں کی باہم شادی کر دو اور یہ جو زیورات ملے ہیں یہ دونوں کو ڈال دو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایسے وہ لوگ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے بارے میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ مشہور ہے، لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور جو آپ کے ساتھ ایک اور شخص تھا جس نے آپ کے ساتھ کاروبار میں شراکت کی ہوئی تھی، تو ایک دن وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ کپڑا ہے اور اس میں یہ عیب ہے، جب اس کو بیچنا تو آنے والے گاہک کو بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے اور یہ 30 سے 35 ہزار درہم کا یہ کپڑا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک حضرت میں بتا دوں گا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جب گاہک آئے تو اس کو بتانا بھول گیا وہ، تو اس نے ایسے ہی عیب بتائے بغیر اس کو آگے جو ہے بیچ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شام کے وقت ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا بھی اس کپڑے کا کیا بنا؟ سرکار میں نے اس کو بیچ دیا ہے اور اتنے کا بیچا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے عیب اس کا بتا دیا تھا خریدنے والے کو؟ سرکار میں تو وہ بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تیری اور میری شراکت داری ختم ہے، اور جو آپ کو پیسہ اس کپڑے کا حاصل ہوا تھا آپ نے سارا بغیر ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیا۔ اس طرح وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کا نفع چاہتے تھے، لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے، لوگوں کی اس طرح جو ہے وہ خیر چاہتے تھے۔ ایک روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو سرتاج الائمہ کہا جاتا ہے اور بھی ملتی ہے کہ آپ مغرب کے وقت دکان بند کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے ایک دن ظہر کے وقت ہی دکان بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آج اتنی جلدی دکان بند کر دی؟ فرمایا موسم ابر آلود ہے، روشنی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے کہ وہ روشنی کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کپڑے کی صحیح کوالٹی نہ دیکھ پائے، جتنا میں اس سے ریٹ لوں کوالٹی اس کے مطابق جو ہے نہ ہو، تو اس لیے میں نے آج دکان جلدی بند کر دی ہے کہ مجھے نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن سامنے والے کو، گاہک کو، دوسرے شخص کو جو ہے وہ میری وجہ سے نقصان نہ ہو۔ تو حاضرین کرام، وہ لوگ، وہ مسلمان اس طرح ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہا کرتے تھے، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھلائیاں کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ جل وعلا سے کہ ہمیں بھی جو ہے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کی اور خیر خواہی جو ہے معاشرے میں پھیلانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتا